بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل کے سبق میں آپ حضرات نے ابتدائی باتوں میں سے یہ باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں کہ قرآن مقدس کی جو تفسیر ہے وہ سب سے پہلے قرآن مقدس خود بیان کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی آیت کی تفسیر ڈھونڈنی ہو، تلاش کرنی ہو، تو قرآن خود کسی دوسری جگہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ اگر قرآن کے اندر آپ کو تفسیر نہ ملے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ کو یقیناً تفسیر مل جائے گی، کیونکہ قرآن نازل ہوا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اگر وہاں بھی آپ نے تلاش کیا، ڈھونڈا، آپ کو ہمارے نبی کا اس آیت کے حوالے سے کوئی قول نہ ملا، تو پھر تیسرے نمبر پہ حضرات صحابہ کرام کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تو حضرات صحابہ کرام میں سے بعض حضرات ایسے ہیں جو قرآن کی تفسیر کے اندر ممتاز تھے، یعنی ان کی اپنی علیحدہ ایک حیثیت تھی، کیونکہ سارے صحابہ کرام یوں سمجھیں کہ اللہ کے نبی کے چمن کے ہر پھول کی خوشبو کیا تھی، جدا تھی۔ کوئی مفسر تھا، کوئی محدث تھا، کوئی اہل فتویٰ میں سے تھا۔ تو دو حضرات جو ہمارے علماء نے لکھے ہیں وہ قرآن کی تفسیر کے اندر بہت زیادہ ماہر تھے۔ ایک سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا ہمارے پیغمبر کے ساتھ خونی رشتہ بھی ہے۔ جو ہمارے نبی کے چچا ہیں حضرت عباس، یہ ان کے فرزند ہیں، تو انہیں پیغمبر کی دعا بھی ہے۔ ایک موقع پہ پیغمبر کی خدمت کی تو وضو کا پانی رکھا، کوئی مسواک رکھی، لوٹا رکھ دیا۔ پیغمبر باہر نکلے تو دل خوش ہوا، پوچھا کس نے یہ چیزیں رکھی ہیں، تو وہیں قریب کھڑے دیکھا حضرت میں نے رکھی ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا دے دی اور فرمایا کہ اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما۔ تو اس دعا کی اتنی برکت ہوئی کہ امت کے سارے علماء آج تک عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا سب سے بڑا مفسر مانتے ہیں۔ حضرت کی ایک تفسیر بھی ہے، تفسیر ابن عباس فی تنویر المقیاس۔ اگرچہ بعض علماء کو اس پہ کلام ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے جس کی روایت کے اندر شک ہے۔ بہرحال اگر صحیح حضرت کی تفسیر مل جائے، تفسیروں کے اندر ان کے اقوال ملتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے، تو پہلا درجہ کس کا؟ عبداللہ ابن عباس کا۔ دوسرے نمبر پہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن، دونوں عبداللہ، دونوں کے شروع میں کیا آتا ہے جی؟ عبداللہ، ایک مسعود کا بیٹا اور ایک عباس کے بیٹے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ ان کا ہمارے پیغمبر کے ساتھ خونی رشتہ، بولو بھائی، خونی رشتہ نہیں تھا۔ یہ شروع میں کسی کافر کے غلام تھے، بکریاں چراتے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں میں، تو آپ علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا تو یہ بکریاں چرا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، تو آپ کی دعوت کا اتنا اثر ہوا، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، علم حاصل کرتے رہے۔ چنانچہ خود فرمایا کرتے تھے اگر مجھے پتہ ہو کہ روئے زمین پر مجھ سے بڑا کوئی قرآن کا عالم ہو، میرے پاس سواری بھی ہو، میں اس کے پاس چل کے جاؤں گا، اس سے قرآن کا علم سیکھوں گا۔ اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 86 صورتیں خود سیکھی ہیں۔ کتنی صورتیں بھائی؟ واللہ میں جانتا ہوں قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی،
نازل ہونے کا سبب کیا تھا، وہ ساری باتیں میں جانتا ہوں۔ یہ دوسرے کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ اور ان کے بارے میں ایک ہمارے نبی کا قول بھی ہے، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ عبداللہ میرے بارے میں جو بات تم سے کرے اس بات کو تم نے ماننا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود ایک بہت بڑا علمی مقام رکھتے تھے، اور امت کے سب سے بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں، چاہے وہ صحابہ میں ہے، تابعین میں ہے، سب نے ان کو لقب دیا حبر الامہ، امت کا بہت بڑا عالم، امت کا بہت بڑا عالم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ غالباً نہیں بلکہ یقینی بات ہے، بخاری شریف میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے، ایک صحابی نے مسئلہ پوچھا سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے۔ اب سیدنا ابو موسیٰ اشعری مشہور صحابی ہیں اور سینکڑوں روایتیں ان سے منقول ہیں، تو انہوں نے اپنی سوابدید کے مطابق مسئلہ بتا دیا۔ تو غلطی انسان سے ہو سکتی ہے کہ بھول چوک ہو گئی، جیسے آج کل ہم ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو پھر بعد میں دوسرے سے بھی بولو بھائی دوسرے سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ تو وہ مسئلہ پوچھنے کے بعد کہ راستے میں عبداللہ ابن مسعود مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے ذکر کیا کہ حضرت میں نے یہ میرا مسئلہ تھا، میں نے ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اس طرح جواب دیا، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو حضرت نے اس کے برعکس جواب دیا، اس کے برعکس جواب دیا۔ تو بعد میں یہی آدمی ابو موسیٰ اشعری کے پاس گیا اور ان سے جا کے کہا کہ حضرت آپ نے جواب اس طرح دیا، عبداللہ ابن مسعود نے جواب اس طرح دیا، اب میں کیا کروں؟ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ جب تک تمہارے اندر یہ شخص زندہ ہے اس کے علاوہ کسی سے مسئلہ نہ پوچھو۔ یہ حبر الامہ ہے، یہ بہت بڑے عالم تھے امت کے، چنانچہ غالباً خلافت فاروقی میں یہ کوفہ چلے گئے تھے، اور کوفہ کے اندر اتنی محنت کی، جب سیدنا علی المرتضیٰ نے کوفے کو دار الخلافہ بنایا، انہوں نے دیکھا کہ ہر گھر میں عالم ہے، ہر مسجد میں واعظ و نصیحت ہے، ہر گلی میں محدث ہے، ہر گلی میں مفسر ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کس کی محنت ہے؟ لوگوں نے فرمایا شیخ کوفہ عبداللہ ابن مسعود کی محنت ہے۔ سید علی نے فرمایا اللہ ام عبد پہ رحم کرے، اس نے کوفے کو علم سے بھر دیا، کوفے کو علم سے۔ تو یہ دو بڑے حضرات ہیں، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس۔ پھر بعد کے لوگوں نے بھی بڑی محنت کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کا علم جتنی اس کی لوگوں نے خدمت کی ہے اتنی خدمت کسی علم کی نہیں ہوئی۔ 70,000 تفاسیریں قرآن کے لکھی گئی ہیں، کتنی بھائی؟ قرآن کا علم ختم ہے، اور لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی، حالانکہ اور بھی جانتے تھے، اس کے باوجود لوگوں نے اسفار کی ہیں، سفر کی ہیں، لوگوں نے محنتیں کی ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، میں 2-3 واقعات آپ کی نظر کروں گا، آپ خود اندازہ لگائیں گے اگر علم تفسیر خود گھر میں بیٹھ کے پڑھنے سے آ جاتا، پھر بڑے بڑے علماء جو صدیوں پہلے گزر گئے وہ یوں سفر نہ کرتے۔ امام اصمعی سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، اللہ غری کے رحمت کرے، رنگ کے کالے، لیکن بیوی اللہ نے بڑی خوبصورت دے دی۔ ایک دفعہ بیوی ان سے کہنے لگی، بیوی سے یہ کہنے لگے تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی ہوں، تو بھی جنتی ہے میں بھی۔ بیوی کہتی ہے بھائی وہ کس طرح، وہ کیسے؟ کہا مجھے کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ صابر کو بھی جنت میں بھیجے گا، اللہ شاکر کو بھی جنت میں بھیجے گا، جو صبر کرے گا وہ بھی کہاں جائے گا، اور جو شکر کرے گا وہ بھی کہاں جائے گا۔ کہا مجھے تجھ جیسی خوبصورت بیوی ملی، میں نے شکر کیا، میں نے کیا کیا؟ شکر کیا، تو میں بھی کہاں جاؤں گا۔ اور تجھے مجھ سے ایسا بدصورت خامن ملا، تو نے صبر کیا، تو بھی کہاں جائے گی۔ اور بیوی آگے سے کہنے لگی حضرت آپ کی جو شان ہے وہ اور لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو انہیں ایک قرآن کے ایک لفظ کے معنی میں شک ہوا، یقین مانے ان کی فصاحت و بلاغت جب آپ دیکھیں گے کتابوں کے اندر موجود ہے، بندہ حیران رہ جاتا ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، لیکن ایک لفظ کے معنی میں شک ہوا۔ تو قرب و جوار کے لوگوں سے، علماء سے استفادہ کیا، سمجھ میں نہیں آئی بات، تو سوچا
کیوں نہ عرب کی بستیوں کا چکر لگاؤں. تو قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی میں. تو قرآن عربی میں ہے. کوئی عربی دان ہی زیادہ بہتر سمجھے گا اس لفظ کے معنی کو. تو آتا ہے کہ 1 سال تک ایک عرب کے قبیلے کے ساتھ رہے، پورے 1 سال تک، صرف ایک لفظ کے معنی کی تشریح کے لیے، پورے قرآن کی تشریح کے لیے نہیں، ایک لفظ کا معنی. 1 سال عرب کے قبیلے کے ساتھ رہے، وہ جہاں جاتے ان کے ساتھ ہوتے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا، خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عورت، اس نے ہنڈیا میں کچھ ڈالا، آگ لگائی، اوپر ڈھکن رکھا اور اپنے کام کے لیے چلی گئی. اب آگ نے جوش مارا، دیگچی گرم ہوئی تو پانی اس سے باہر گرنے لگا. ہوتا بھی اس طرح ہے. تو جب پانی باہر گرنے لگا، اوپر ڈھکن بھی ہل رہا ہے، پانی بھی گر رہا ہے، تو اس خیمے کے اندر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا. کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ کسی سے پوچھوں گا ہو سکتا ہے صحیح معنی پتہ نہ چلے. آدمی پریشانی کے عالم میں یا خوشی کے عالم میں زبان سے جو جملہ نکالتا ہے اس کا معنی بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے، بتانے میں اور ہو سکتا ہے. اور خوشی کے عالم میں، غم کے عالم میں یا جلدی کے عالم میں آدمی جو بھی زبان سے بات نکالتا ہے وہ دل سے نکلتی ہے. تو بوڑھے نے دیکھا کہ اب یہ ہانڈیاں ابل رہی ہے اور بوڑھا اٹھ بھی نہیں سکتا کہ اس کو ٹھیک کرے. وہ خیمے سے باہر نکلا، اس نے آ کے عورت کو آواز دی اور آواز دے کے فرمایا کہ عورت جلدی آؤ. فدمدمت القدر فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. ایک دمدمہ کا معنی سیکھنے کے لیے امام اسماعیل نے کتنا عرصہ گھر سے باہر نکالا بھائی؟ بولو 1 سال. فدمدمہ کا معنی کیا ہے؟ ابل پڑنا، پھوٹ جانا، ابل جانا. کہ عورت جلدی آؤ، دیگ ابل گئی ہے، دیگچی ابل پڑی ہے، دیگچی ابل پڑی ہے. امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا اس بوڑھے نے صحیح تشریح کی ہے، چپلیاں ہاتھ میں پکڑی اور بھاگ گئے. بوڑھا آواز دے رہے، ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ رکو، کہاں جا رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح جانے کا سبب. آنے کا سبب تو بتایا تھا، جانے کا سبب بتاتے. امام اسماعیل نے دور سے آواز دی، حضرت میرا آنے کا مقصد کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. ایک لفظ کے معنی کے لیے کتنا عرصہ گھر سے باہر نکالا. ابن تیمیہ کی شخصیت کو سب جانتے ہیں، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ. ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن جوزی شاگرد استاد ہیں. روئے زمین نے ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا. انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے اس شخص کا علم اس کی عقل سے بھی زیادہ ہے. جبال العلم تھے دونوں شاگرد استاد، جبال العلم، علم کے پہاڑ. کسی مجتہد کی تقلید نہیں کی، نہ حنفیہ کی ہے، نہ مالکیہ کی ہے، نہ شافیہ کی ہے، نہ حنبلی کی تقلید کی ہے. ذاتی اپنا مذہب تھا. کیوں؟ وہ اس قابل تھے، مجتہد فی المذہب تھے. اور یہ بھی علماء کی شرط ہے کہ جو آدمی مجتہد فی المذہب ہو، اسے قرآن حدیث فقہ میں اتنا عبور ہو کہ وہ خود مسائل نکال سکتا ہو، وہ کسی کی تقلید نہ کرے. انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی. اس کے باوجود جمہور نے ان کو اہل سنت سے نکالا نہیں ہے، کیونکہ پائے کے آدمی ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے یہ جب کسی آیت کی تفسیر ان کو سمجھ میں نہ آتی تو یہ کیا کرتے؟ 100 تفسیریں دیکھتے. کتنی بھائی؟ بولو. 100 تفسیریں دیکھتے. متاع وقت کاروان علم کو کھول کے دیکھیں، اس میں واقعہ موجود ہے. 100 تفسیریں دیکھتے ایک آیت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے. جب ان کو پھر بھی تشفی نہ ہوتی، جنگل میں چلے جاتے. کہاں چلے جاتے؟ جنگل میں چلے جاتے، اور جنگل میں جا کے سجدہ ریز ہوتے اور اللہ سے دعا کرتے، اے ابراہیم اور اسماعیل کے خالق و مالک، تو مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھا دے، میں نہیں سمجھ سکا. تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا علم بڑی محنت مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے جی؟ بڑی محنت. تو صحابہ کرام میں سے 2 شخصیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب صحابہ کے بعد بھی بڑے لوگ آئے. چند تفسیروں کا میں ذکر کروں گا، پھر بات ختم کروں گا. جو مشہور تفاسیر پائی بھی جاتی ہیں، ملتی بھی ہیں، دستیاب بھی ہیں، جن سے فائدہ اٹھانا بھی آسان ہے. چنانچہ مشہور تفاسیر میں سے چلے اس پر میں انشاءاللہ کل بات کروں گا، میں نے بھی جانا بھی ہے. یہ ابن جوزی کی ہے، ابن جوزی کی کتاب ہے لطائف